بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، آج جواز المتع میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جبکہ برادران کی طرف سے اس پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، جس میں الرحمن ٹیلی ویژن کا ایک اینکر پرسن اور ایک میزبان مہمان عالم دین، ان پہ سوال ہوا۔ وہ جو سوالات اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں، پہ در پہ ہم ان کا جواب دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب وہ اس بات پہ پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر، جنگ تبوک اور جنگ اوطاس پر متع کو بار بار آپ نے حرام کرا دیا، یہاں تک کہ ان کے جھوٹ کا غلیظ پراپیگنڈا اسلام میں کہہ لو کہ بدعات جیسی بدعات ڈالنے کے لیے وہ اپنے سے خود من گڑھ روایات، جس کا کوئی سیر نہیں، کوئی پیر نہیں، جس میں کوئی کتاب نہیں، جس کا کوئی حوالہ نہیں، جس کا کوئی راوی نہیں، اس میں اپنے آپ میں اختراع کر کے بنی بنائی باتیں خود سے بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں آپ ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر جب حرم کعبہ میں ہے، بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے، عمرے میں گئے، تو آپ نے وہاں پہ بار متع کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ حجۃ الوداع کے جتنے بھی خطبے ہیں، خواہ وہ سیاستہ میں ہیں یا تاریخ میں ہیں یا سیرت نگاروں نے سیرت النبی میں لکھے، کہیں پر بھی متع کے حلال یا حرام ہونے کا ذکر تک نہیں ہے۔ مگر یہ صاحب کہاں سے یہ خطبہ لے آئے کہ آپ نے آخری حج کے موقع پر بھی خطبے میں کہا کہ میں متع میں حرام قرار دیتا ہوں؟ اور بابا جب ایک بار آپ کے بقول رسول نے حرام قرار دیا تو بار بار یہ چیزیں کیوں بیان کی جائے؟ پھر خود ہی مسعود صاحب کہتے ہیں کہ یہ بار کیا نا تو اس میں لوگوں کو اشتباہ ہو گیا کہ کبھی یہ حلال ہو جاتا ہے، کبھی یہ حرام ہو جاتا ہے، کبھی یہ بابا یہ دین ہے، دین کا مذاق نہیں ہے۔ آپ یہ باتیں کر کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ کون سا دین آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، راویوں کو یہ شک ہو رہا تھا کہ آپ جو بار منع کر رہے تھے کہ کہیں جائز ہوگا کہیں ناجائز ہوگا۔ نہیں بابا، حکم رسول ایک بار ہے۔ اور پھر جو آگے بڑھ کے کہتے ہیں، پھر عمرہ آخری عمر میں بھی آپ نے کہا، آپ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی کہا۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس سیرت نگاروں نے جس حدیث کی کتب میں حجۃ الوداع کا خطبہ لکھا گیا ہے، وہاں پہ ایک لفظ بھی متع کے بارے میں لا کے دکھائیں تو میں مذہب چینج کر لوں گا۔ مگر نہیں، آپ کیا مطلق نہیں لے کے آ سکتے جی حرمت آگے روک کے گیا۔ او بابا، حرمت آئی ہے تو کوئی آیت تو پیش کرو، حرمت آئی ہے تو کوئی راوی تو لاؤ، جبکہ بات وہی ہے۔ پھر آگے وہ بڑھ کے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دور میں روکا، ناجائز پہلے تھا، آپ نے روکا تھا، لیکن آپ نے اس کو قانونی حیثیت میں لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو قانون لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، ہر چیز کو قانونی حیثیت مل چکی ہے، کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اسلام میں کسی چیز کو قانونی حیثیت دے، کیونکہ قانون کی حیثیت کو دینے والے رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ ہمیں ایک مکمل دین فطرت دے کے گئے ہیں، مکمل قانون دے کے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر کا کہنا ہے کہ میں اسے منع کرتا ہوں، میں اسے بیان کرتا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھا، اپنا ذاتی فعل تھا۔ مگر پھر بھی اگر قانونی حیثیت دے بھی گئی ہے تو آخری ایام تک جناب عبداللہ ابن عباس متع کے جواز پر قائم رہے ہیں۔ یہ وہ جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، اس کے لیے ہمارے بھائیوں کے علماء محدثین کہتے ہیں، بلکہ خود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارا علم، یعنی عبداللہ ابن عباس اور میرا علم اور کل صحابہ کا علم، علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک پانی کے قطرے، اتنی عظیم ترین مفسر قرآن ہے یہ۔ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے بڑھ کر کوئی صحابی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ وہ آخری وقت تک قرآن کی متع والی آیت کے جواز پہ قائم رہی ہیں۔ ان کی یہ ایک روایت لے کر ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے یا عبداللہ ابن مسعود نے متع کے حرام ہونے میں کوئی دلیل دی ہو، کوئی حرام ہونے میں کوئی روایت دی ہو، نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا یہ جو صاحب، یہ مسعود صاحب دائیں بائیں کے جو بونگیاں مار رہے ہیں نا، وہ اپنے ان کی ذاتی رائے ہے، تاریخ میں حدیث میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبے کو اس نے بلیو کر دیا کہ اس میں آپ نے فرمایا، جبکہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے محدثین، مورخین، منصفین نے اور مصنفین نے
اور اس کے علاوہ کہہ لیں کہ تمام علماء نے مفسرین نے کہیں بھی آخری خطبے میں متع کا ذکر نہیں کیا، تو پتہ چلا یہ دائیں بائیں شائیں بائیں صرف بغض شیعت میں کر رہا ہے، ایک جائز چیز کو حرام کرا دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔